الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ سن لے، پھر ترجمے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا صفات کے ساتھ بیان ہوئی ہے، تو اللہ کے صفات کے متعلق ضروری کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ الحمد میں جو الف لام ہے یہ تمام کے معنی میں ہے کل حمد، یہ تمام کا معنی الف لام کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ رب العالمین، مالک جہانوں کا، مالک جہانوں کا۔ الرحمن، بہت مہربان۔ الرحیم، رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک۔ دین جزا کو بھی کہتے ہیں، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے لیے صفات استعمال ہوئی ہیں اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں، تاکہ اس سے شرک کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ صفات میں کسی کو شریک کرنا، برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو پھر تو مخلوق اور خالق کے صفات میں فرق ہونا چاہیے۔ تو میں مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، اسی سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں الرحیم صفت جو ہے وہ اللہ کے لیے رحم کرنے والا، اور یہی صفت آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں سورہ توبہ میں پارہ نمبر 11 آیت نمبر 28 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے صفات استعمال کیے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور علیہ السلام مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو وہی رحیم، وہی مادہ ہے، وہی باب ہے، وہی صیغہ ہے عربی لغت کے حوالے سے، تو حضور علیہ السلام کے لیے بھی صفت رحیم استعمال ہوا ہے۔ تو بھئی کیا فرق کریں گے کہ اللہ بھی رحیم ہے اور حضور علیہ السلام بھی رحیم ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال سن لیں، سورہ لقمان میں آیت نمبر 28 میں پارہ نمبر 21 آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور مخلوق کے لیے، انسان کے لیے اللہ پاک نے یہی صفات استعمال کیے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ دہر آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29 آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک نے انسان کے لیے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب دیکھو، وہی سمیع اور بصیر جو ہے وہی باب ہے، وہی صیغہ ہے، وہی مادہ ہے، تو اسی باب کا صیغہ مخلوق کے لیے، انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح بے شمار صفات ہے۔ تو فرق ہم کیا کریں گے؟ بنیادی فرق جاننا ضروری ہے۔ اس سے 30 سپاروں کا مسئلہ، پورے قرآن کا صفات کا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ ہماری کتاب شرح العقائد ہے، علم الکلام کی کتاب ہے، انہوں نے اس مسئلے کو بڑے واضح الفاظ میں حل کیا ہے۔ وہ یہ ہے، پہلے آپ اس کی عبارت سنیں پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ شرح العقائد میں فَإِنَّ أَوْصَافَهُ تَعَالَى مِنَ الْعِلْمِ وَقُدْرَتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَجَلُّ وَأَعْلَى مِمَّا فِي الْمَخْلُوقَاتِ بِحَيْثُ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا۔ شرح العقائد صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، علم ہو، قدرت ہو، رحیم ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، سب کے لیے ایک قانون ہے کہ وہ جو مخلوق کے اندر صفات ہیں، چاہے وہ رحیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، علم ہے، بندے کے پاس بھی علم ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو علم ہے، قدرت ہے یا دوسرے صفات ہیں، وہ اجل اور اعلیٰ ہیں۔ کس حوالے سے؟ مخلوق سے، جو مخلوق کے اندر ہیں، بحیث لا مناسبت بینہما، دونوں کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیسے مناسبت نہیں ہے؟ وہ پھر ایک مثال فرماتے ہیں، قال فی البدایہ، کہ بدایت الکلام ایک کتاب ہے،
امام زاہد نور الدین احمد بن محمود البخاری جو امام صابونی رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے مشہور ہیں، وہ لکھتے ہیں، مثال پیش کرتے ہیں، ان العلم منا موجود وعرض وعلم محدث۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر ہمارے پاس مخلوق کے پاس علم ہے، لیکن وہ علم موجود ہے، عرض ہے اور حادث ہے۔ علم حادث ہے اور جائز الوجود ہے، متجدد فی کل زمان ہے، ہر زمانے میں تجدد کا شکار ہے، تبدیلی کا شکار ہے، نیا ہوتا رہتا ہے، آج کم ہے کل زیادہ ہے۔ فلو اثبتنا العلم صفتا للہ تعالی، اب اگر ہم علم کی صفت اللہ کے لیے ثابت کریں، وہ صرف علم کے حوالے سے ایک مثال پیش کر رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں لکان موجوداً، وہ علم بھی موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ صفت جو ہے قدیماً قدیم ہے، واجب الوجود ہے، دائما من الازل الى الابد، ہمیشہ سے ہے۔ فلا یماثل علم الحق علم الخلق بوجہ من الوجوہ، آپ فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے علم میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے، فرق ہے۔ تو کیا خلاصہ نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ جل جلالہ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا یہ معنی ہے کہ ہمیشہ سے ہے، عدم سے وجود میں نہیں آئے کہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں آئے، نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ اور مخلوق کی ذات حادث ہے، عدم سے وجود میں آئی ہے، پہلے نہیں تھی پھر بعد میں آئی ہے۔ تو جو ذات قدیم ہو، ان کے صفات کے متعلق بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے صفات بھی قدیم ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ کی صفات ذاتی ہیں، ان کی اپنی ہیں، مخلوق کی صفات عطوائی ہیں، اللہ نے یہ صفات عطوا کیے ہیں۔ دو فرق ہوئے قدیم اور حادث کا، کہ اللہ کی ہمیشہ سے ہے اور مخلوق کی حادث۔ حادث کیا مطلب؟ کہ عدم سے وجود میں، پہلے نہیں تھے اور بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات لامحدود اور غیر متناہی ہیں، ان کا کوئی لیمٹ نہیں ہے، اور مخلوق کی صفات محدود ہیں، متناہی ہیں، اللہ نے ایک لیمٹ پہ مخلوق کو صفات عطا کی۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات ازلی اور ابدی ہیں، کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن مخلوق کی صفات کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اللہ اور مخلوق کے صفات میں۔ بنیادی فرق میں نے 3-4 بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی صفات پہ اللہ والا عقیدہ رکھے اور مخلوق کی صفات پہ، مخلوق تو عین قرآن ہے، لیکن مخلوق کی صفات پہ کو اللہ کی صفات مخلوق کو دینا، یہ شرک ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ انشاءاللہ یہ مثالیں آتی رہیں گی، یہ درس آپ نوٹ کر لیں۔ جن کو سمجھ نہیں ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو وہ پھر پوچھ بھی سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔